اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے مقدس اور پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام، صفات میں سے ایک صفت العزیز ہے، جس کا معنی عزت کے ساتھ غلبے والا، طاقت والا، احترام والا، مقام والا، اور اپنے تمام تر معاملات میں، اپنے فیصلوں میں غلبے والی ذات۔ بسا اوقات ہماری طاقت میں کچھ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ساتھ صفت جہاں العزیز کا لفظ آتا ہے، اکثر الحکیم بھی آتا ہے، کہ اللہ کے سارے غلبے، ساری طاقتیں، ساری قوتیں حکمت پہ مبنی ہیں۔ مالک کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی معمولی سی بھی جھول ہو یا اس کی تول میں کمی ہو، کیونکہ وہ بنانے والا ہے اور مالک کو پتہ ہوتا ہے، آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جس کی مخلوق ہے، جس کی ٹیکنالوجی ہے اور جس کی تخلیق ہے، حکم اور آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کو بھی عزت دی ہے، آدم کی اولاد کو بھی عزت دی ہے، دونوں کو معزز بنایا۔ جس نے ہماری اس تکریم کو، ہمارے فیصلے کو مان لیا، بھلے وہ وقت کے فرشتے تھے، اگر معترض ہوئے، ہم نے سمجھایا کہ تمہارا اعتراض نہیں بنتا، جو میں جانتا ہوں اپنے فیصلوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، بنایا ہے، سجدے کا حکم دیا کرو۔ خلافت زمین کی میں نے انسان ہی کو دینی ہے، کسی اور کو نہیں دینی۔ فرشتوں نے تسلیم کرا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیرے فیصلے تو بہتر جانتا ہے، عزتیں تیری، حکمتیں تیری، آرڈر تیرے، ہم ماننے والے ہیں۔ جنہوں نے آدم علیہ السلام کی عزت کو، تکریم کو، رب کے فیصلے اور سجدے کو تسلیم کر لیا، ان کے بارے میں اللہ کی اس کتاب کا فیصلہ ہے، عباد مکرمون، وہ فرشتے عزت والے ہیں، وہ رب کے حکم کو ماننے والے ہیں، لہذا انہیں عزت اور احترام دیا جائے گا، اور یہ اللہ نے دی ہے۔ اور جس نے جناب آدم کی عزت کو عزت نہیں جانا، ضد پہ آیا، حسد کرنے لگا، اور اپنے زعم باطل کے اندر یہ سمجھنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، لہذا نہ میں ماننے والا، نہ میں جھکنے والا، نہ تسلیم کرنے والا۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ نے اسے جو سزا دی ہے نا، وہ رجیم ہونے کی، لعین ہونے کی، لعنت، لعنہ، عربی کے اندر لام، عین اور نون جہاں بھی آئے گا، اس کا معنی ہوگا کہ اس شخص کو جتنی بھی اچھائی، بھلائی، خیر خواہی، عمدگی، عزت اور آبرو، مقام اور مرتبے کی چیزیں ہیں، اس سے دور کر دیا جائے گا، اسے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ ملعونین، ملعون اول کائنات میں شیطان ٹھہرا ہے، آدم کی عزت کو جب اس نے تسلیم نہیں کرا۔ اور بھائیو یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے ہاں جب کسی کو لعنت ڈالی جاتی ہے، پٹکار کی جاتی ہے، ایک آدھی کی جائے یا بے شمار کی جاتی ہے، تو
تو اس کے لیے یہ پنجہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم جب کسی کو روکتے ہیں تو یوں روکتے ہیں، بھئی رکیے۔ جب لعنت ڈالتے ہیں تو یہ ہاتھ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اشارہ ہے کہ اب تو قریب آنے کے لائق نہیں ہے، سٹاپ اٹ، جو تیرا معاملہ ہے روک، خود بھی رک، مزید آگے نہیں، ختم۔ حضرات، اگر اس حقیقت کو ساری دنیا جانتی ہے، ہر کلمہ گو سمجھتا ہے، کتاب اللہ کا ادنا سا قاری، امام، خطیب، طالب علم سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہی اصول اور بنیاد رکھی ہے، تو پھر آج اس نقطے کو سمجھیے گا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ کتاب اللہ کی آیت ہے۔ جتنی بھی کائنات میں عزتیں ہو سکتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ جس کو معزز کر دے، اسے اگر آپ نے معزز جانا تو آپ بھی معزز ہے، محترم ہے، عزت دو، عزت لو۔ اور اگر آپ نے اس ہستی کے خلاف جسے اللہ معزز کر دے، محترم کر دے، مکرم کر دے، تکریم سے نواز دے، احترام انسانیت کے خلاف اگر بہت بڑی ولایت کا مالک بھی گیا تو رب نے ذلیل و رسوا بھی کرا، ملعون بھی، پھٹکارا بھی، دھتکارا بھی، رجیم بنایا۔ اور رجیم اسے کہتے ہیں جسے پتھر مارے جائیں، اور پیار کرنے والے کو، عزت والے پر پتھر نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج بھی اگر کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہاں پہ جو رجم ہے، وہاں پہ جو وہ تو صرف علامتیں ہیں، کشتیاں بنی ہوئی ہیں، دیوار بنی ہوئی ہے، کسی زمانے میں یہ پلر تھے، ستون بنے ہوئے تھے، علامت کوئی بھی ہو۔ پتھر مارنے والوں کو میں نے 100 لوگوں میں سے پوچھا، چند کے علاوہ سارے ہی کہتے تھے شیطان نو وٹے مارن رہے ہیں۔ یہ ایک علامتی چیز ہے، وگرنہ وہاں جمارات ہیں اور ان کی رمی ہے۔ رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو گلے نہیں لگایا جائے گا، پیار نہیں دیا جائے گا، عزت نہیں دی جائے گی، وقار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے جب رحمان کو عزت نہیں دی، اور رحمان نے جس کو عزت دی ہے اسے عزت نہیں دی، تو وہ خود بھی عزت کے لائق نہیں ٹھہرا۔ اب فیصلہ آپ کا اور میرا ہے۔ اللہ عزیز ہے، وہ عزت کروا لے گا اگر ہم نہیں کریں گے، وہ عزت کروا لیتا ہے۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی تھی، اعلانیہ کہا تھا تبا لک سائر الیوم۔ اللہ نے عزت دے کے، نبوت کا تاج دے کے، خاتم النبیین بنا کے اعلانیہ کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور محبوب نے فاران کی چوٹی پہ رب کی تکبیر پڑھی اور اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ برحق ہے، بات سچ ہے۔ جواب کیا آیا؟ تبا لک سائر الیوم، بھتیجے بڑی عزت تھی تیری، جب تو پیدا ہوا تھا تو لونڈیاں آزاد کی میں نے، بڑا احترام اور مقام تھا۔ آج تو نے یتیمی میں پل کے ہم چچے ہو کے سنبھالتے رہے، اور آج تیری عمر 40 برس ہوئی، عقل اور دانائی کا وقت آیا، اور تو نے اٹھ کر کے ہمارے ہی 360 الہوں کو رگڑ کے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ۔ تو نے ان کو عزت نہیں دی، میں تمہیں عزت نہیں دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا اور کہتا تھا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پوری سورت ہر اس شخص کے لیے جو رب کی پاکیزہ ناموس والی ہستی کو عزت نہیں دیتا، میں نے اس کو اور اس کی نسلوں کو سدا برباد ہوتے دیکھا ہے۔ اپنی عمر میں جو مجھے ملی ہے میں نے اسے رسوا ہوتے دیکھا ہے، دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ تو فیصلہ لینا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ اگر میں تاریخی اعتبار پہ تھوڑا پیچھے چلا جاؤں، جس نے بھی اللہ کو عزت دی اور اللہ کے معززین کو عزت دی وہ عزت پا گیا۔ دو مثالیں لیجئے۔
नूह अलैहिस्सलाम की वाज की जिंदगी 950 साल है, सब जानते हैं। और उनका यह भी कहना है, रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखी। दुनिया आज कहती है ना जी रात को दावत देना कौन सी सुन्नत है। अगर ये हक ना होता, सही ना होता, रब सूरह नूह के अंदर ये बात कहते ना। कुरान जिसकी तस्दीक कर दे, जिस काम की, वो बरहक है। दिन रात दावत दी है और जब जब बुलाया है इन्होंने तकब्बुर करा है और मेरे खिलाफ गए हैं। और खिलाफ जाने वालों में यह नुक्ता समझिएगा, दुनिया में सबसे मुअज्जज बिस्तर वक़्त के नबी का होता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे ज्यादा मुअज्जज बिस्तर किसी का नहीं होता। आम किसी अच्छे इंसान को कोई रिश्ते में अच्छा बेटा मिल जाए बेटी के लिए, तो लोग फख्र करते हुए और उसमें खुशी महसूस करते हुए यूं लगता है कि इन्हें पता नहीं क्या मिल गया है। मगर वक़्त के नबी का घर मिला और बिस्तर मिला। इसने बीवी होकर के वक़्त के पैगंबर को इज्जत नहीं दी। क्या नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को इज्जत मिली? अल्लाह ने कुरान मजीद में बदतरीन मिसाल दी है जिन औरतों की, उनमें एक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है और एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। क्यों? ये ज़रबुल मसल नबूवत का घर था। वजह क्या है कि इज्जत नहीं दी, एहतराम नहीं दिया, मुकाम नहीं दिया। और जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, बीवी अपने बेटे को कह रही थी कि ये तूने बाप के कहने पे नहीं जाना। ये कौन सा जो है ऐसा खानदानी तरखान है, फट्टे फुट्टे जोड़ रहा है, 4 थपेड़े आएंगे, अगर सैलाब आया तो ये इसकी कश्ती बिखर जानी है। मैं मां हूं, तेरी ममता रखती हूं, पहाड़ पे चढ़ जाना बच जाएगा, मजबूत पहाड़ों को कुछ नहीं होता। जब बाप को इज्जत बेटे ने नहीं दी, शौहर को इज्जत बीवी ने नहीं दी जो अल्लाह के यहां मुअज्जज है, आज उनका तज़किरा इस किताब में अच्छा नहीं है। रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम को देख ले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को देख ले। जब दावत हक दी गई, अल्लाह ने मुअज्जज बनाया था तो कहता था तुझे रजम कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। नमरूद ने पूरी ताकत और कुव्वत से टक्कर लेके कहा था तुझे जलावतन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हजरात, आज नमरूद को जिस हवाले से आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जूते खा के रुसवा होके मरा था। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई थोड़ी ताकत नहीं है। हामान जैसा इंजीनियर, कारून जैसा मालदार और फिरौन जैसा ताकतवर हाकिम, जब वक़्त के पैगंबर को इज्जत नहीं दी तो रब ने गोते दे के मारा है। एक को अल्लाह ने जमीन में धसा के मारा है। अबू जहल जैसी हस्ती कह रहा हूं मैं लफ्ज सोच के, था, हस्त वजूद था और अबुल हकम कहते थे, बड़े दानाई वाले फैसले करता था। जो किसी से मसला हल नहीं होता था, अबुल हकम के पास ले आओ, चौधरी अबुल हकम हल कर देगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? जब मेरे पैगंबर को, जिसे अल्लाह ने मुअज्जज बनाया, इज्जत नहीं दी, इसकी कुन्नियत बदल गई, नाम बदल गया, अबू जहल पड़ गया, तो आप और मैं कहां खड़े हैं? इस फैसले को आज हमने लेना है, बिलखुसूस इस तनाजुर में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत, आपके असहाब की नामूस का जो बिल पास हुआ है, इसके ऊपर साहिब ईमान के दिल में खुशी है। और जिस दिल में कोई मसला है, जिसे हार्ट प्रॉब्लम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अला इन्ना फिल जसद मुज़ग़ा, तुम्हारा बाकी जिस्म कुछ नहीं है। ये जो जिस्म में लोथड़ा है ना एक, अगर ये ठीक हो तो पूरी बॉडी ठीक, ये बिगड़ गया तो पूरी बॉडी बिगड़ गई। ये जिस्मानी तौर पे भी है, ईमानी और रूहानी तौर पे भी है। हम अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, हमारे फैसलाबाद वाले FIC में, कोई किधर कार्डियोलॉजी में, कोई किधर। ये तो बड़ा अच्छा टेस्ट है, चेक करवा लें, टेस्ट करवा लें। कभी डॉक्टर बनने के लिए एंट्री टेस्ट होता है कि नहीं? हालांकि बच्चे तो पढ़े लिखे आते हैं, ज़हीनो फतीन होते हैं, टॉपर्स होते हैं। आप फिर एक टेस्ट रखते हैं। अल्लाह ने सूरतुल हुजरात में
पैगंबर के याराने के लिए, इल्म की तलब के लिए, सोबत के लिए जिनको चुना, उनके एंट्री टेस्ट आसमान की लेबॉर्ट्री से करवाए गए। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ये तेरा मेरा कोई टेस्ट नहीं है। जिस बंदे को अल्लाह की इज्जत पसंद है, रब को एक एहतराम और इकराम देता है, हो ही नहीं सकता कि वो रब के मलाइका को इज्जत न दे। जो रब के मलाइका को इज्जत दे, हो ही नहीं सकता। अल्लाह के फरिश्ते जो लेकर के आए वो उसे इज्जत न दे। जो रब को इज्जत देता है वो रब के कलाम को इज्जत न दे। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम किताब है, और जो इसे इज्जत देता है वो हो ही नहीं सकता कि वो मोहम्मद रसूल सल्लम को वक़्त के नबी को इज्जत न दे। अगर आप और मैं नाम इज्जत से लेते हैं, पैगंबर के साथ बड़ा प्यार है, तो फिर याद रहे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और आपके असहाब का तज़किरा बदस्तूर लगातार एक ही जगह किया। एक ही जगह, मुकाम बड़े हैं लेकिन एक जगह ऐसी है जहां अहले बैत के सरबराह को अल्लाह ने मुखातब करा, इज्जत दी, इकराम दिया, आवाज दी और बुलाया। अगर वो आप इज्जत देते हैं तो मुबारक हो, रब फिरके नहीं देखता, रब जमाते नहीं देखता, रब ग्रोह नहीं देखता, वो आपके और मेरे दिल देखता है। हर ग्रोह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल की कोई प्रॉब्लम होती है, मसला होता है, हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन बंदा खुद तो देख सकता है। मसलन मैं आज तक पूरी वर्ल्ड के जिस भी फर्द को मिलाऊं, जिस भी शख्स को मिलाऊं, मैंने पूछा जिंदगी में आपने कभी हमेशगी देखी? कहते नहीं। मैंने पूछा क्या है? कहते मौत है। मैंने कहा मौत के बाद क्या इरादा है? मौत के बाद क्या इरादा? कहते हैं जी जन्नत मिल जाए। यहूदियों में भी यही है, नसरानियों में भी यही है, मुसलमानों में भी यही है, सिखों में भी यही है, हिंदुओं को पता कर ले यही है, सिवाय मुल्हिदीन के पूरी वर्ल्ड के लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें जन्नत चाहिए, इज्जत चाहिए, और जन्नत इज्जत का नाम है। कायनात का सबसे बड़ा तोहफा कल क़यामत के दिन वो अल्लाह की रजा है। जिसे रब की रजा मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। अल्लाह कैसे राजी होते हैं? अगर आप अल्लाह को इज्जत देते हैं, रब की तौहीद अपना के रब के साथ शरीक नहीं करते, आपने अल्लाह की नामूस रख ली है, पहरा दे दिया है। 1.25 लाख अंबिया ने एक ही पहरा दिया है। जितनी कुर्बानियां जिक्र कर लें, जितने गजवे ले आए, जितनी उनकी लाशें जलाई गई, गाड़ी गई, खोदी गई, उधेड़ी गई, जो कुछ भी आप जुल्म का जिक्र कर सकते हैं वो अल्लाह की तौहीद के दिफा में था, अल्लाह की इज्जत के दिफा में था। अगर आप और मैं मुख्तलिफ मसालिक में रह के ये समझते हैं कि मेरा मसलक बरहक है और हम सब जन्नती हैं, और आप तौहीद को नहीं संभाल सके, मुझे कस्में उठाने की आदत नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर में खड़ा होके, ये मिंबर मेरा नहीं है, ये विरासत है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप धोखे में हैं तो धोखे से निकाल लें। अल्लाह के साथ मामूली सा भी शिर्क, जितने बड़े मर्जी अजीम बंदे को ले आए, दुनिया में मेरे पास जमजम से बेहतर पानी नहीं है, मेरे पास नहीं है बेहतर पानी इससे, किसी के पास हो शायद। मेरा ईमान कहता है, यकीन कहता है कि जमजम से अच्छा पानी कायनात में नहीं है। सर जी यहां से प्योर खालिस दूध लेके उसमें 1 लीटर आप ड्रम में जमजम डाल दें और फिर इसको पकड़ के कह दें कि वो खालिस है, आप कहेंगे नहीं खालिस नहीं, इसमें जमजम मिला है। भले जमजम भी मिलाओ, मिला तो पानी है, खालिस नहीं है। आप रब के जितने मर्जी बड़े किसी वली को, पैगंबर को, कुतुब को, अब्दाल को, पहुंची हुई हस्ती को, किसी सरकार को, किसी दरबार को, किसी साहिब मिजार को, साहिब दस्तार को, अल्लाह के साथ अगर आप शराकत का हक दे रहे हैं, मुझे पैदा करने वाले रब की कसम, आपने अल्लाह से अल्लाह की इज्जत की रिदा और इज्जत की चादर पे हाथ डाला है।
محسوس تب ہوگا، اللہ نہ کرے بائک پہ کبھی بیٹھے ہوں، بیٹی بہن بہو بیوی ساتھ ہو اور اس کی چادر کو کوئی ہاتھ ڈالے تو آپ کی غیرت تب جاگے گی اور میری غیرت تب اٹھے گی۔ اللہ کی رضا توحید ہے، اللہ کو عزت دینا سیکھیے۔ آپ معزز کر دیے گئے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بچے ہو، ابا کوئی اور تو نہیں، ابا جی وہی ہیں، اماں جی وہی ہیں، تو پھر فرقوں کو کہاں لے کے بیٹھ گئے؟ کس نے اجازت دی ہے کہ میں یہ کام، وہ سجدہ جو بیوی کے لیے روا نہیں کہ شوہر کو کرے، وہ اس کے لیے کس نے اجازت دے دی کہ صاحب مزار و دستار کے لیے جا کر کے جھک جائے؟ دھوکے میں مت رہنا۔ ممکن ہے کسی نے آپ کو کہا تعظیمی جائز ہے، ممکن ہے اس پہ اس نے حوالے بھی دیے ہوں، اس نے بہت کچھ بولا ہو، لیکن سچ اور حق اور اندر کی بات یہ ہے، پورا ننیال بریلویت کے ساتھ جڑا ہوا دیکھ کے بات کہہ رہا ہوں، رب کی کتاب میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جس بندے نے بھی رب کو چھوڑ کے مشکل میں غیر کو پکارا ہے، مشکل کشا مانا ہے اور ارادہ کرا ہے، اور اس کے جو بول ہے، میرا اللہ معاف کرے میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں عزت پہ بات کر رہا ہوں، عزت دو عزت لو، اللہ کو توحید دے دو، کل قیامت کے دن سارے گناہ لے کے آ جانا، کچھ بھی نہ ہوا، ایک کلمہ توحید بھی ہوا تو رب پلڑا بھاری کر دے گا۔ دوسری گزارش، وقت کے جتنے انبیاء ہیں انہیں عزت دو۔ انہیں عزت دینے سے پہلے پتہ تب چلے گا کہ اللہ کی عزت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ رب نے وقت کے پیغمبر پہ جو کلام اتارا ہے وہ اللہ کی گفتگو ہے، اسے بھی پروٹوکول دو۔ اور یہاں میں امت مسلمہ کا اعتدال رکھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید جلانے کی ہرزہ سرائی بڑی مرتبہ کی گئی، کی جاتی رہے گی، اللہ نے اس کے جلنے کی کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ یہ جلے گا نہیں، یہ کاغذ ہے، آگ پکڑتا ہے، یہ حرف ہیں، یہ مٹتے بھی ہیں، یہ کٹتے بھی ہیں، اسے پھینکا جائے تو فرشتے پکڑ سکتے ہیں مگر یہ گرتا بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر جو اپنا کلام کا تذکرہ ہے اس کی ذمہ داری لی ہے، وہ انشاءاللہ سینوں سے محفوظ نہیں ہوگا، ساری دنیا کے بھی قرآن جلا دیے جائیں مگر جب تک آخری بچہ بھی موجود ہے مسلمانوں کا، انشاءاللہ اس کے سینے میں یہ کتاب اللہ کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ معاملہ یہ ہے، اس کتاب کو عزت دو گے تو عزت ملے گی، اور ہم نے مسلمانوں نے عزت دے کے اعتدال دے کے دیکھا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا، آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ ہم نے بھی اپنی محبت اور جذبات دکھائے، وہاں کے ایک نوجوان نے اسی ملک کے اندر یہ اپلیکیشن دی، درخواست دی کہ جیسے انہوں نے قرآن جلایا ہے ہمیں بھی اجازت دی جائے، میں نے ان کی مقدس کتاب کو جلانا ہے، میں نے تورات جلانی ہے، انجیل جلانی ہے۔ عدالت تھی، ہماری طرح تو میٹر نہیں تھا، انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے، جج نے اجازت دے دی۔ سارے ملک تل ملائے، اسرائیل سے لے کر کے جتنے بھی اس سوچ کے مالک اور اپنی بک کو احترام دینے والے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ کام نہیں ہوگا، قرآن جلا ہے، یہ بک نہیں جلنے دیں گے۔ خیر، حکومتی سپورٹ کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کلپ، وہ نوجوان آیا ہے، ہاتھ میں لائٹر ہے، قرآن مجید کو ماننے والا ہے، جس جگہ پر قرآن مجید کو آگ لگائی گئی وہیں پہ تورات و انجیل لا کے ساری دنیا آواز کر رہی تھی سوائے ہمارے میڈیا کے، سویا ہوا تھا۔ مجبور ہیں ہم، ویسے ہم آزاد ہیں، کہیں ہم مجبور ہیں۔ لائٹر آگے بڑھایا، کتاب ہاتھ میں پکڑی، چلانے کے لیے تیار ہوا، دنیا کے دل دھک دھک، مگر اسی وقت اس نے لائٹر پھینکا اور بولا میرے پیغمبر نے، میری کتاب نے، پیغمبر کی احادیث نے میری تربیت یہ نہیں کی کہ میں دشمنی میں بھی آ کے اللہ کی کسی اتاری ہوئی کتاب کو، اگرچہ اس میں تعریف ہے جس کا ذکر اللہ کے ساتھ جڑ گیا اور جس کی نسبت رب سے جڑی، کہ میں اس کو جلاؤں۔ ہم جلانے والے نہیں ہیں، ہم احترام کرنے والے ہیں، یہ اعتدال ہے ہمارا۔ اور آپ اللہ کا شکر کریں، دیہاتوں میں چلے جائیں، انجیل جلانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے جب نبیوں کو گالیاں دی گئی تو مقابلے میں کسی پیغمبر کے بھی ان کا نام ٹیڑھا نہیں لیا، ہم ان پڑھ صحیح،
तुम पढ़े लिखे हो कि ऐसी हरकतें करो, कार्टून बनाओ। यहां मुझे जो बात समझानी है, उम्मीद है मैं करीब कर रहा हूं, कि अल्लाह की इज्जत तौहीद, अल्लाह की इज्जत किताबुल्लाह के अहकाम और नवाही, इसकी इज्जत ये नहीं है। इज्जत का हिस्सा है मैं सीने से लगाऊं, मैं फ्रंट पॉकेट में रखूं, मैं सर पे रखूं, मैं इसकी खुशबू महसूस करूं, मैं इसकी जियारत करूं, मैं इसके लफ्ज लफ्ज पे ठर जाऊं, एक एक आयत। लेकिन असल इज्जत यह है कि जो कह रहा है वो कर जाऊं, जो रोक रहा है वो रुक जाऊं। ये इसकी इज्जत है। अब इसने जो इज्जत दिलवाई है, अगर कोई अपने आप को मोमिन कहता है तो सुने, मेरा ईमान है, मैं मानता हूं, और मेरा ये थोड़ा सा सर्वे भी है। कोई मुझे मुसलमान माने ना माने, मैं तो खुद को मुसलमान कहता हूं कि नहीं। जितने भी फिरके, बेशक हमारे ऊपर मुनाजरे लग जाएं, रात भर की कॉन्फ्रेंसें लग जाएं, पूरे पूरे क्लिप्स जो है हमारे खिलाफ चला दिए जाएं, कुफर साबित कर दिया जाए, लेकिन जिसे हम काफिर कह रहे होते हैं वो खुद को मुसलमान कह रहा होता है, मान रहा होता है मोमिन, और बाकियों से अच्छा मान रहा होता है। क्या ख्याल है? अगर वो मोमिन है अपने लफ्जों में, तो ईमान में सर फहरिस्त कुरान है कि नहीं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ला रैब किताब है। अगर इसकी इज्जत जरूरी है, नामूस जरूरी है, और इसके लिए तन मन धन जान इज्जत आबरू आल औलाद अपनी फसल नस्ल असल सब कुर्बान करनी है, तो असल यह है कि इसको सुनिए, पढ़िए, समझिए और मानिए। यहां तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा बिल अल्लाह ने 1400 साल पहले इस किताब में उतार के दे दिया था। सुनिएगा, दिल को थोड़ी सी भी घुटन महसूस होना तो फौरी जाकर के कोई इनहेलर लीजिएगा। अगर सांस नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कोई इलाज करते हैं। डॉक्टर के खिलाफ मत जाइएगा, तिब के खिलाफ मत जाइएगा, मेडिसिन को मत झुठलाइएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, जहां दिल तंग होने लगे, ये दिलों के लिए रब ने शिफा बना के, इलाज नहीं शिफा बना के। हर डॉक्टर दवा दे सकता है, शिफा की गारंटी नहीं देगा। अल्लाह कहते ही शिफा है। मालिक फरमाते हैं, आवाज आती है, या अय्युहन नबिय्यु, अहले बैत के सरबराह कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज दीजिए, कुल कह दीजिए, ले अज़वाजिक, अपनी बीवियों को। रब ने पैगंबर के अहले बैत में सबसे पहले आपकी बीवियां रखी, और ये एक जगह नहीं, लगातार ये जितनी भी आयतें आप सुनेंगे, सब में पैगंबर की बीवियां, और यही अहले बैत सरे फहरिस्त। अगर मां घर वाली नहीं है, बीवी घर वाली नहीं है, तो फिर मुझे नहीं समझ आता फिर घर वाली कौन है, कि यह नुक्ता भी समझाना पड़ेगा। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक, मोमिन हो तो अपनी माओं के नाम आने चाहिए। याद रखा करो, फिंगर टिप्स के ऊपर, उंगलियों पे, जिंदगियों पे, हालात पे नजर रखो। अगर पैगंबर से मोहब्बत सबसे बाला है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन, जानू को लेकर फिर रहे हो, तुम्हारी जानू से भी बढ़ के मिन अनफुसिहिम। अगर कुरान पर यकीन है, रहमान पर यकीन है, और यह बरहक है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मोहब्बत से फिरका परस्ती में पड़े बगैर कह देना, महबूब आपकी जितनी भी बेगमात हैं, जितने भी आपकी अज़वाज हैं, वो हमारी माएं हैं, वो हमारी माएं हैं। यहां दिल घुटने लगे, हाथ रखना, जरा संभलना, और मोहब्बत से कहना, सैयदा खदीजा भी मेरी अम्मी जी हैं, मेरे पैगंबर की बीवी हैं। सैयदा सौदा पैगंबर की बीवी हैं, मेरी मां जी हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा, नाम बच्चों को याद नहीं है। सैयदा आयशा, सैयदा हफ्सा, दो वक्त के बड़े अमीरुल मोमिनीन की बेटियां। जनाब कहना बड़ा आसान है। आज मामूली सा कोई इज्जतदार के घर पे बोले, फिक्र होती है, रब इज्जत दिला रहे हैं। कुल अज़वाजिक, हफ्सा से भी कहिए, आप ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से भी कहिए, उम्मे सलमा से भी बोलिए,
زینب بنت جاش سے بھی کہیے, سیدہ جویریہ سے بھی بولیے, آپ ام حبیبہ سے بھی کہیے, آپ میمونہ سے بھی بولیے, آپ جو ہے کہتے چلے جائیے اپنی ان بیویوں کو. اور کہنا کیا ہے, کہنا کیا ہے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. یہاں تو تمہیں چھوٹے چھوٹے جھونپڑے ملے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, وہ بھی پورے نہیں ہیں, جن کو لوگ روزے کہتے ہیں. ایک مصلی کی جگہ ہے, پیغمبر سجدہ کر لے تو بیوی کے لیٹنے کی جگہ نہیں بچتی. او شاہی محلوں میں رہنے والوں, پیغمبر کی بیویوں پہ زبان کھولنے والوں, اگر کلمہ پڑا ہے فرقے میں مت پڑھو, صرف اتنا سوچو رب کیا کہہ رہا ہے. اپنی بیویوں سے کہو اگر دنیا چاہیے, دنیا کی زیب و زینت چاہیے, مال و متاع چاہیے, بننا سنورنا چاہیے, بیوٹی پارلر چاہیے, دنیا جہان کی کریمیں چاہیے, پیسہ چاہیے, سیم و زر چاہیے, مال و گوہر چاہیے, آپ کو سونا چاندی اور زیورات چاہیے, سنیے فتعالین, آئیے آئیے, امتعکن, جو مانگو گی وہ ملے گا, مال و متاع ملے گا. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, اگر تم میرے گھر میں ان کوٹھوں میں یا ان جھونپڑوں میں قید بند ہو اور صبح کو سمجھتی ہو کہ ہمیں یا پابند سلاسل کر دیا گیا ہے, یہ چادر چار دیواری میں بند کر دیا گیا ہے, آزادی چاہتی اور دوسرا آپشن اللہ مالک الملک فرماتے ہیں, محبوب ان کو کہو اپنی بیویوں کو, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. تین کے بدلے تین آپشن. اگر بدلے میں اللہ چاہیے, رسول چاہیے, آخرت چاہیے, تو پھر اس کے لیے ہم نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تمہارے رب نے تم جیسی نیکوکار اور بھلائی کو چننے والوں کے لیے آخرت کا اجر عظیم تیار کر دیا. سر جی آپ کے بچے ٹک مار کر کے آئے, جواب صحیح ہو, آپ نمبر دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیجئے مارکنگ, بیٹھیے, ایمان والے ہو, مائیں ہیں, پیغمبر کی بیویاں ہیں, دونوں آپشن دیے گئے, یہ چاہیے وہ چاہیے. غیر آباد ہوا, سپر پاور فارس بیٹھے تھی, ادھر روم بیٹھا تھا, راستے تھے, تاجر تھے, لوگ تھے, آسمان سے وہی اتری ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اجازت دے رہا ہے, چنا تو کس کو چنا؟ میں قربان نہ جاؤں. پھر جو نبی کی عزت کریں اور نبی کی گھر والیاں اور مومنوں کی مائیں ہوں, وہ بندہ مومن اور ماں کی عزت نہ کرے, ہو نہیں. یہ ہے تحفظ نموذ پیغمبر, تحفظ نموذ اہل بیت, اور اہل بیت میں اللہ کا شکر ہے. یہ کبھی ان غریبوں کو پڑھنا جن کو اہل الحدیث کہہ کے کہتے ہو آٹے میں نمک کے برابر, نہیں کبھی پڑھنا. بڑے ماڑے ہوں گے, غریب ہوں گے, تھوڑے ہوں گے, آپ کی نظر میں گرے ہوئے ہوں گے, لیکن میں نے چونکہ کوئی ان میں پیدا ہو کر کے ان کی تعریف نہیں کر رہا, میں نے ددیال کی دیوبندیت دیکھی ہے, ننیال کی بریلویت دیکھی ہے, اور یارانے کی شیعیت دیکھی ہے. دنیا بھر کے دیکھنے کے بعد جب ان کو پڑھا ہے, یہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کے گھر میں جو بھی حالت ایمان میں کھڑا ہے وہ اہل بیت ہے. باقی تو چار پہ بس ہو جاتی ہے نا, پانچ پہ آ کے رک گئے, ایک چادر, اور چادر سے بڑھ کے دین ہے ہی نہیں. اور چادر بھی کن کی, گھر بھی کن کا؟ اما جی ام سلمہ کا.
اگر یہی ماں اس گھر میں نہ ہوتی اور اس گھر کے اندر پیغمبر نے بلایا نہ ہوتا، اوپر چادر یہ لی نہ ہوتی، اماں جی نے بیان نہ کری ہوتی، تو آج تیرا دامن اس فضیلت سے بھی خالی ہوتا۔ ماؤں کو عزت دو، عزت لو۔ اللہ نے ان کو جو اولادیں دی ان کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کل ملا کے 7، محبوب کی 13 بیویاں، 14ویں آپ، 7 اس میں مزید ایڈ کر دیجئے، آپ کے 3 داماد، 3 کے 2 کے اکثر کو نام آتے ہیں، تیسرے کا نام بھی نہیں آتا۔ سیدہ زینب کے گھر والے جناب ابو العاص، جناب رقیہ اور ام کلثوم کے گھر والے جناب عثمان رضی اللہ عنہما، اور سیدہ فاطمہ کے جناب علی المرتضی۔ یہ 21 میں 3 24 ہوئے، آگے ان کی اولادیں 35 یہ بنتے ہیں۔ اور جو عقیل ہے نا جناب علی کے بھائی، بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب، آل عقیل کو بھی آل بیت میں شمار کیا گیا، لکھا گیا۔ جا صرف نوٹ کر آل عقیل کتنی ہے۔ عقیل کے اپنے بچے 31 تھے، 32ویں نمبر پہ خود، پھر اہلیہ کو بھی لے آئی ہے۔ سر جی 35 اور 35 70 کے قریب گنتی جا چکی ہے۔ ابھی تو اور بڑے سلسلے پڑے ہیں، بنی عباس پڑے ہیں، آل عباس ہے، گنتا چلا جاؤں تو یہ سینکڑوں تلک۔ ہم نے کسی کو بھی میرٹ سے نہیں نکالا، جو میرٹ پہ پورا اترتا ہے وہ پیغمبر کے گھر والا ہے۔ عزت اور احترام میں کبھی جملے میں بھی فرق نہیں۔ آگے ذکر کروں گا، اللہ نے متصل 7 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ 57 برس یہ اہل بیت میرے نبی کے یارانے کے ساتھ پیغمبر کا گھرانہ رہا ہے۔ ایک اٹ بھی ادھر تو ادھر ہوئی ہوئے، سوائے وہ بنائے ہوئے واقعات، وہ جی ٹھڈا ماریا سی تو گیٹ ڈگ پیا سی، اور اسی میں محسن فوت ہو گئے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ جس نے زندگی میں 1 روپیہ بھی اہل بیت پہ خرچ نہیں نہ کیا، وہ بھی اٹھ کے ان پہ بولتے ہیں جو 4.5 کلو ماہانہ سونا ان کو دیتے تھے، جو خمس دیتے تھے، جو اہل بیت کو ان کا حق دیتے تھے، عزت دیتے تھے، احترام دیتے تھے، گلے لگاتے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ عزت دی ہے، وارننگ بھی دی، کہا نبی کی بیویوں سن لو۔ یا اللہ نے خود آواز دی ہے، یا نساء النبی من یاتی منکن، تم میں سے اگر کسی نے پیغمبر کے ہوتے ہوئے یا عدم موجودگی میں غلطی کے ارتکاب کا معمولی سا بھی سوچا، بے فاحشہ مبینہ، یضاعف لها العذاب، ہم عذاب کو کیا کریں گے؟ ضعفین ڈبل کر ڈالیں گے، تمہاری سزا بھی ڈبل، اگر اجر اور مقام ڈبل ہے تو سزا بھی ڈبل۔ اور یہ اللہ پہ آسان ہے۔ آج کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالا جائے، جیل قید کیا جائے، کوئی سزا دینے لگے تو قوم سامنے آ جاتی ہے نا، آتی ہے کہ نہیں؟ کوشش تو کرتی ہے ریڈ لائن بنانے کی۔ تو یہ کوئی ریڈ زون، ریڈ لائن بنا کے بھی تمہارے سامنے آ گیا نا، ہمیں نے جس کو سزا دینی ہے روک کوئی نہیں سکے گا، لیکن بدلہ کیا ہے آگے سنیے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی ہو کے رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اعمال صالحہ کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اجر بھی ڈبل دیں گے، عزت بھی ڈبل دیں گے، مقام بھی ڈبل دیں گے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم ایسا رزق کریم دیں گے۔ کریم، کریم نرم، عزت، کرم، شرف والے کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان ماؤں کو اللہ نے جو رزق دیا ہے، اچھے رزق میں اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان کی اولادوں میں چیک کرتا ہوں 1400 برس بیت گئے، اللہ کی قسم آج بھی ان کی اولادیں ان کے حق میں، دفاع میں، ان کے دوپٹے کی عزت اور آبرو میں وفا کے ساتھ جی رہی ہیں۔ جتنی مرضی جو کچھ ہو گیا، اتنا اپنے گھر کی عزت نہیں دیکھی جتنی ان ماؤں کی عزت۔ تو ایسا رزق کس کو ملے گا؟ اللہ کے وعدے ہیں، رب نے پورے کر دیے ہیں۔ اور پھر کہا یا نساء النبی، خود اللہ نے بائی نیم، یہ سارا تذکرہ پیغمبر کا اور اہل بیت کا اور بیویوں کا ذکر پہلے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کائنات کی زمانے کی ساری عورتیں مل جائیں تمہاری جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت کبھی نہیں پڑھی جائے گی دوسرے سٹیج سے، قرآن کی آیت ہے، پڑھی نہیں جائے گی۔ مالک فرماتے ہیں، اور کیا کہا ہے؟ لستن کاحد من النساء،
کائنات کی ساری عورتیں مل جائیں تمہارے مقام کو کہاں پہنچے؟ سر جی درجن بیٹیاں ہوں نا ماں دے مقام نہیں جا سکتی. ماں تو ماں ہے ساری کائنات کی. فاطمہ کی جس ہستی نے عزت بیان کی تھی نا سیدہ فاطمہ کی کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جس پیغمبر نے اپنی بیٹی رقیہ کی، ام کلثوم کی، بیٹی زینب کے تذکرے کیے، یہ اسی پیغمبر پہ قرآن اترا ہوا ہے. اگر اس پہ یقین ہے تو، اگر آپ اس کو سمجھتے ہی بکری والا ہے الگ بات ہے، اگر اس کو یقین سے مان رہے ہیں تو پھر یہ ماؤں کو عزت اللہ دے رہا ہے. ساری دنیا کی خواتین مل کے تمہارے مقابلے کی نہیں ہیں، اور آگے جو تم نے کرنا ہے انہیں تقی تننا، ہم نے معیار تقوی رکھا ہے. جب ساری دنیا کا تقوی اکٹھا کر لو، اکیلی امی جی عائشہ کا تقوی آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ آج کا بندہ سمجھتا ہے میں قرآن پڑھ لوں تو جنتی، نماز پڑھ لوں تو جنتی. وہ یار جنہوں نے اترتے قرآن دیکھا، جن کے حجرے میں قرآن اترا، جن کو عزتیں ملی، آپ انہی کو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد پھر جو ذکر کیا ہے فلا تخضعن بالقول، آپ نے بات میں آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ کسی سے نرم بات کہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یہاں اللہ نے دل کے مریضوں کا ذکر کیا ہے ماؤں کے ساتھ. جو دلی مریض ہوتے ہیں نا انہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ بری سوچ سمجھتے ہیں. تمہارے اندر کوئی کمی نہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، مریض آدمی تمہارے بارے میں کوئی ذہن برا نہ بنا لے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کہنی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہنا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، غصہ نہ کرنا. جی ماں نے کدی سر تے لیڑا نہیں نہ لیا، وہ بھی اٹھ کے اس ماں نو کہندا جنہاں نے کدی گھروں باہر نکل کے نہیں. جس کی بیٹی نے، بہو نے، بہن نے کبھی لباس پورا نہیں لیا، ان پہ بولتا ہے جنہیں دن کے سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا. قرآن پڑھ، دل اس کو دے، پھر کے ساتھ نہیں جانے، گروہ ساتھ نہیں جانے، یہ زہری نعرے ساتھ نہیں جانے، رکھ رکھاؤ ساتھ نہیں جانا. اللہ کی قسم دل و جان سے اس بل کو قبول کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہ جن کو تو نے معزز کیا ہم ان کو عزت دیتے ہیں، ہم ان کی عزت میں کمی نہیں کرتے، اور جو ان کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی بھی عزت نہیں کرتے. عزت دو، عزت لو، اس ہاتھ لو، اس ہاتھ دو. آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ کہنے کے بعد جو اگلے لفظ بولے ہیں وہ سننے والے ہیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ چار کام پورے سیال کوٹ میں گھوم کے پتہ کرو. اہل بیت کی خواتین اور مومنوں کی ماؤں، نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھو. تو جنہیں کدی وضو کر کے نہیں ویکھے تو جی کتے گھر اپنی کوئی بھیج دئیے نا، انہوں نے کہیے بھی انہوں نے آؤ اج نماز ہونی، کہیں جی ساڈے کپڑے پاک نہیں آئے، نماز پڑھنے والے نہیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، جس نے کبھی زکات دی نہیں، یہ نبی کی بیویاں زکات دینے والی، پیغمبر کا گھرانہ دینے والا، عطا کرنے والا، اور اپنے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے آنے والے کو خالی نہیں موڑا. وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رب کی بھی مانی، پیغمبر کی بھی مانی، رب کی بھی پیغمبر کی بھی. اب اللہ ان کو کہتے ہیں، سنیے گا اللہ کا یہ ذکر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور نبی کے گھرانے کی، مومنوں کی ماؤں کی عزت کا، رتبے کا، شان کا، مقام کا کیا کہنا. ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم پہ کوئی چھینٹا گرے، کوئی کیچڑ اچھالے. آج تو ہم کہتے ہیں نا میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے مجھ پہ کیچڑ اچھالا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جہنم کی آگ میں نہ جلاؤں، دنیا میں بھی رسوا نہ کروں، قیامت کو بھی نہ ماروں جو نبی کی بیویوں کو عزت نہیں دے رہا جنہوں نے عزت دی. اور اگر عزت نہ دی ہوتی رب نے نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیسے کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیسے کیا ہے؟ جنہوں نے نہیں کی ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ نے اگر عزت دی، رب نے عزت میں وہ کچھ کروا دیا. ابھی حج لگا ہے نا، میرے پیغمبر کو عزت دینے والی یہ پیغمبر کی بیویاں. اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر مکھی بیٹھنے کی کوشش کرے گی، لیکن جو ان کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں مکھیاں اڑا دیں گے. نہیں سمجھے؟ ہماری اماں سوتی تھی اور چاروں طرف باغ تھا،
परिंदों ने आके ऊपर बैठना चहचहाना, और हम सिर्फ इस पहरे पे होते थे कि मां जी सोई हुई हैं, ऊपर आके कोई कौवा ना बोले। यकीन कीजिए ये हमारा पहरा होता था। मां ने हमें कभी कहा नहीं था तो यारो हलाली औलाद, अल्लाह का शुक्र है मां पे पहरे देती है, माओं पे पहरे देती है, पैगंबर के घराने पे पहरे देती है। आले बैत की इज्जत और नामूस अगर पहचानी है तो इन्होंने पहचानी है, इसीलिए खुले दिल से इस्तकबाल भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, डर कोई नहीं। जिसके दिल में चोर है परेशानी तो उसको होगी। लिहाजा चोर अंदर से निकालिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए और इस इज्जत को संभालिए। यही कह के अल्लाह ताला कहते हैं वो युतहिरकुम ततहीरा, ये ऐसे धोएंगे जो इज्जतदार बच्चे हैं ना, यकीन कीजिए किते ब्याह ते जांदे लग जावे ना वो सफेद कपड़े ते कोई बोटी छोटी सिट देवे, लग जाता है दाग। आपके पता नहीं सियालकोट में बच्चे तो, हमारे तो माशाल्लाह रगड़ा लग जाता है। बुढ़े हो गए जी, रोटी खानी नहीं आई, दाग लग गया, जल्दी से उतारो। मेहमान भी बैठे हैं, कमीज उतारो। पानी के साथ धोया, नहीं धुला, साबुन लगाया, फिर भी नहीं उतरा, सर्फ लगाया, फिर भी दाग जिद्दी रहा। ब्लीच की तरफ, ब्लीच की बोतल खाली थी, हमसाई के पास जाके लेके जब तक धो के दाग नहीं उतारा सुकून नहीं मिला। अल्लाह की कसम, मेरे पैगंबर की बेवियों पे, घर पे जब भी किसी ने कोई दागदार करने का कोशिश किया है, बच्चों को न दिन को नींद आई है न रात को आई है जब तक दाग धोए नहीं है, सोए नहीं है। यह है असल इज्जत और आबरू। यहीं से साथ में रब ने दरमियान में एक किताब और सुन्नत की इज्जत, मालिक फरमाते हैं वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, नबी की बीवी है तुम्हारे घरों में जैसे रब के कुरान की तिलावत है, हदीस की भी तिलावत जारी रहे। दुआ लेनी है तो अपने घरों में कुरान की भी तिलावत किया करो, हदीस की भी तिलावत। हदीस की तिलावत मेरे ख्याल में कम हो गई है, हदीस रही नहीं, लोगों ने शोशे इतना डाला है, नहीं जी ये है ही नहीं सी, यदि लोड़ ही नहीं सी, अजमी साजिश फुलान है। और मेरे भाई उस्ताद अगर 2 + 2 = 4 बोले, लिखा किताब में है, पढ़ाया उस्ताद ने है, बोर्ड पे लिखवाया है, लिखने वालों ने जिन्होंने, वो उस वक्त अरबी में मुज़क्करा कहते हैं, हम नोट्स कहते हैं, वो जो नोट्स तैयार होते हैं ना, उन लोगों की बड़ी इज्जत होती है जिनसे नोट्स मिलते हैं, लेके पढ़ने वाले पास होकर कामयाब होते हैं। ये कातिबीन है वही, ये सुनने वाले, ये लिखने वाले, ये संभालने वाले, पैगंबर की हदीस और फरमान और कुरान को दुनिया तक पहुंचाने वाले। कहा तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस की तिलावत होती रहे। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसे कलमे वाला घराना कहते हैं, और कलमे वाले घराने में कुरान की भी तिलावत होती है, हदीस की भी होती है। कुल हुवल्लाह पढ़ते हो, कुरान है। कुल हुवल्लाह से पहले नमाज में क्या पढ़ते हो? फातिहा उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान से पहले क्या पढ़ते हो? सुबहानकल्लाह, ये हदीस है, हदीस की तिलावत है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, हदीस है, हदीस की तिलावत है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हदीस है, हदीस की तिलावत है। सजदे में गए सुबहान रब्बियल आला, ये हदीस की तिलावत है। अत्तहियातु लिल्लाह, हदीस की तिलावत है। अस्सलामु अलैकुम, हदीस की तिलावत है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, हदीस की तिलावत है। ये पैगंबर के घरों में भी चलता था, शुक्र करो आज तुम्हारे घरों में भी ये चल रहा है। कुर्बान जाऊं, यह नामूस सहाबा का तज़किरा करके बात समेटूं। हजरात, मालिक कहते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये 10 खूबियां पैगंबर के आले बैत के मुत्तसिल बाद अल्लाह ने सहाबा का तज़किरा। क्यों? सहाबी पहले है, आले बैत फिर है। ये बात मत भूलना, सहाबी नहीं बनेगा, आले बैत नहीं है। पैगंबर की सोहबत इख्तियार करेगा, कलमा पढ़ेगा, इज्जत करेगा, दिलो जान से कबूल करेगा, तो सहाबी आले बैत का रुतबा जो कॉमन चीज है, दोनों में सोहबत है, पैगंबर का साथ और ईमान है। वगरना अबू लाहब नु तो कोई दर्जा मिलना ही चाहिए था। की ख्याल नहीं मिला तो इसी वजह से नहीं मिला। अल्लाह कहते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मेरे नबी का जितना घराना था वो पाक, जो पाक नहीं समझेगा मैं पाक करवा लूंगा, ऐसी औलाद पैदा करूंगा। और कुरान और हदीस जो पढ़ते रहेंगे, तज़किरे होते रहेंगे, सफाइयां होती रहेंगी, दिल दिमाग साफ होते रहेंगे। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मेरे नबी का जितना याराना है, उनके मर्द इस्लाम वाले और उनकी औरतें इस्लाम वाली। और जब इस्लाम कहा जाए तो 5 चीजें ऑटोमेटिकली बीच में आ जाती हैं। जब डिवीजन का नाम लिया जाए तो सारे जिले आ जाते हैं, जब जिला बोला जाए तो सारी तहसीलें आ जाती हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात,
نماز روزہ حج زکات اللہ نے اسپیشلی بھی ذکر کیا، لیکن میرے نبی کے یاروں کی دوسری خوبی نبی کا یارانہ بھی پاک، گھرانہ بھی پاک، کہا والمومنین والمومنات۔ تو 100 بار انکار کر، میں آسمان سے اعلان کر رہا ہوں وہ نبی کا یارانہ مرد ایمان والے، عورتیں بھی۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، اسی لفظ پہ شک ہے نا، اللہ نے مردوں اور عورتوں کا الگ سے اسپیشلی کیوں کہا؟ کوئی یہ نہ کہے نہیں جی وہ ٹھیک ہے، بندہ تو صحیح سی پر بوڑھی ٹھیک نہیں سی۔ اللہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، جنہوں قنوت نہیں نہ ہوندی پڑھنی، وہ بھی اٹھ کے انہاں دے خلاف بولتا ہے، اور جسے قنوت کا معنی نہیں آتا وہ بھی بولتا ہے۔ قنوت کہتے ہیں اپنے سارے وجود کو رب کے حوالے، خشوع بھی، خضوع بھی، ڈر بھی، انہماک بھی، للہیت بھی، ترلا بھی، منتیں بھی، سماجتیں بھی، دعائیں بھی، مناجات بھی، جھولیاں پھیلا کے اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیرا ہوں۔ والقانتین والقانتات، کن کا ذکر؟ نبی کے یارانے کے مرد اور عورتوں کا ذکر۔ چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والصادقین والصادقات، جو 1000 جھوٹ بولے نا آ کے ممبر پہ، لوگ اسے بھی پروٹوکول دیتے ہیں، فلسفے کے جو مرضی زمین آسمان کے کلابے میں لائے، لیکن جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، سچ بولا، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں کمال کر رہے ہیں، اور جنہوں نے لاشوں کے اوپر صبر کر کے دکھایا، زمینوں پہ صبر کر کے دکھایا، پلاٹ چھن گئے صبر کیا، کاروبار چھن گئے صبر کیا، جدی بیچارے دی زندگی ساری رون پٹن چ گزر جائے۔ ساری فیملی چ نا ایک بچہ بڑا مشہور سی جی، روندو بہت ہے، ایویں پٹوکا پائی رکھدا، انہوں جو مرضی فیڈر بنا دو، روٹی دے دو، جو کچھ انہیں پٹنا ہی پٹنا، ماں چک چک کے سٹ دی سی، لیکن پھر بھی پڑ۔ بس شکر کرو اللہ کا، یہ صحابہ تھوڑی سی چیز پہ صبر کرنے والے۔ یار ایک کھجور دی گٹک لے کے منہ چ رکھ کے، اج چیگم جیڑی ہے نا سیالکوٹ لاہور نہیں جاندی، نہیں جاتی موٹر وے پہ، فاسٹ فاسٹ بھی پھینک نہیں پڑ جاتی ہے۔ کھجور کی ایک گٹھلی مدینے سے لے کے سفر تو چیک کر، جن غزوات میں جا کے لڑ کے آئے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ تیری تھو خشک ہوتی ہے، جان، نذرانے، دل، ایمان، محبتیں، گھر بار، 4 لاشیں اوپر سے گزر کے بھی کہتے ہیں یہ بتاؤ، یہ تو قربانیاں چھوٹی ہیں، دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے، میرے محبوب ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں کہو گے، اللہ کہتے ہیں والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے مرد عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقے کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، جدھر روزہ رکھن لگیا نا پتا پانی ہو جاتا ہے، وہ بھی اٹھ کے انہوں کہندا ہے، جن کو محبوب کہہ رہے تھے روزہ کھولو، اور کہتے حضور تھوڑا جا تو دن رہ گیا، اور علاقہ بھی وہ جہاں آگ برستی ہے، جہاں پتھر پگھل جاتے ہیں، جہاں پتھر پگھلتے ہیں، جہاں پتھر دودھ میں رکھا جائے تو دودھ ابل جاتا ہے، وہاں روزے رکھ کے پیغمبر کہہ رہا ہے روزے کھول دو، اور کہتے حضور تھوڑا جا۔ پھر آپ نے جو کہا لیس من البر صیام فی سفر، یہ سفر کا روزہ جو ہے یہ بھلائی نہیں ہے، اگر مشکل ہے تو اس کو کر دو، اور جس نے کبھی وہ انہی پہ بولے گا۔ اسی لیے ہم نے تحفظ ناموس صحابہ کی قسم جو کھائی تھی رب نے پوری کروائی، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، قوت ہے، اور ان کا ایک بڑی مزے کی اللہ نے صفت بیان کری اور کمال کری، والحافظین فروجہم والحافظات، انہوں نے نکاح کیے تھے، زنا نہیں، صفا نہیں، ایسے تھے میرے نبی کے یار، اور اگر کہیں غلطی ہوگی تو عورت آ گئی، محبوب حد لگا دو، میرا جسم جو ہے وہ صاف کر دو، تو یہ تھے، اللہ معاف کرے، ڈر لگتا ہے جس ممبر پہ کھڑا ہوں، برائی کر کے نہاؤ، جو قطرہ گرے اس سے اتنے 1000 فرشتے پیدا ہوں گے، اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جہاں برائی کو اتنا سپورٹ کیا جائے، فضائل بتائے جائیں، کیا بنے گا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، صرف ذکر سبحان اللہ نہیں، رب سے ڈرنے کا ذکر جو یوسف علیہ السلام نے 7 بند کمروں میں رب کو رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ہے وہ میرے نبی کے یار، اور یہ ہے وہ صحابہ جن کے لیے مغفرت، کوئی کمی بیشی ہوئی تو مغفرت، اجر عظیم، رب ان سے راضی۔ اگر پڑھتے چلیے، مطالعہ کرتے چلیے، کبھی سورہ مومنون پڑھیے، کبھی سورہ فتح پڑھیے، جو اسی طرح قرآن مجید میں ان کے تذکرے سورہ بقرہ سے شروع ہو کے کہاں کہاں جاؤ گے، پڑھو تو صحیح کبھی قرآن سے
انشاءاللہ یہ عزت دار گھرانے تھے، اسی لیے اللہ نے چنے تھے، کامیاب ترین تھے۔ باقی رہ گیا رولا کے پہلے نمبر تے گولڈ میڈل کنوں ملیا ہے، یہ بھی رولے والی گل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیا ہے، کھو سکتے ہو تو کھو لو۔ سر جی جنہوں یونیورسٹی دے چڑ دی ہے سارے کہندے رہن کھو کہندے بھائی ساڈا اپنا میرٹ ہے، اسی ایک لحاظ سارا کچھ دیکھا ہے، اس کے بعد دیا ہے۔ تیرے اندر فیورٹزم ہو سکتی ہے، وقت کے پیغمبر میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ وہاں جو وہی ہے وہی ہے، وما ينطق عن الهوى، سارے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو بھائی نیم اللہ کے محبوب نے اپنا مصلی دیا ہے۔ بھائی نیم علی موجود تھے، عمر موجود تھے، عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے، دیگر میرے پیغمبر کے اہل بیت کے افراد موجود تھے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ قولن اور فعلن کیا کیا؟ جب آپ کو ہوش آئی، جناب علی کا کندھا تھا، جناب عباس کے بیٹے فضل کا کندھا تھا، محبوب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ چلیں، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اور اس طرف حجرہ ہے مسجد نبی کے، محبوب وہاں سے سید عائشہ کے حجرے سے آئے، سب میں چلتے ہیں، پاؤں گھسٹتے آئے۔ اگر ابو بکر غلط کھڑے تھے تو محبوب کہتے پیچھے ہو، علی ادھر آ۔ پیغمبر دو نمبری قبول نہیں کرتے، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ حق بولنے والے ہوتے ہیں۔ منہ سے بولنا مرو ابا بکر قولن فعلن، ابو بکر ہٹنے لگے، کہا رکیے۔ محبوب لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، اس سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئے، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق یہاں کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں کہتے ہیں، نماز کے ساتھ باقی چلائی ہے، ابو بکر ان کو فالو کرتے ہیں، اور جتنی عوام ہے سیدنا علی المرتضی سمیت وہ جناب ابو بکر کو فالو کرتے ہیں۔ کہاں رولے ڈال دیا آپ نے، کہاں قوم کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ان ہستیوں کے خلاف، اور یہاں اللہ جزا دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ کاوشیں رکھی، سر جی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایسے نہیں پوری دنیا نے ہاتھ چومے، جو ہاتھ رب کے لیے اٹھا کرتے ہیں انہیں عزت ملتی ہے، جو جھکا کرتے ہیں انہیں عزت ملتی ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ آج دنیا کیوں چوم رہی ہے؟ اس لیے کہ ترلا اللہ کے لیے عزت اللہ کی، رسول کی، کتاب کی، ماننے والوں کی۔ اگر ایک پارلیمنٹ کے ممبر کی توہین کے اوپر 5 سال سزا ہو سکتی ہے تو سوال تو صرف اتنا تھا کہ اتنی بڑی ہستیوں کے لیے سزا صرف 3 سال رکھی ہے، کیجئے اس کو بڑھائیے۔ اسی کے اوپر پریشان ہیں کچھ لوگ، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اس پریشانی کو بھول جائیے۔ قبر کی نشر حشر کی پریشانی اس سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، دائی اور مبلغ اور خیرخواہ ہیں، دعا کرنے والے ہیں، راتوں کو بھی دنوں کو بھی جھولیاں اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو اللہ سمجھا دے اگر انہیں سمجھ نہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ میں اور ہمارے میں دشمنی نہیں ہے، آدم کی اولاد ہیں، سارے ایک ہیں، لیکن اگر کوئی ماں باپ کو برا کہے، بڑوں کو برا کہے تو پھر وہ اچھا خود بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے بڑے عزت دار کو لعین بنایا، دھتکارا پھٹکارا، تو لعنت مت لیجئے، پھٹکار مت لیجئے، قربتیں لیجئے، اور اللہ نے جن کو عزت دی ان کو عزتیں دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔